بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم نے پچھلی مرتبہ وہ غزوہ بدر تک کے واقعات دیکھ لیے تھے نا۔ جی سر۔ تو اس کے بعد اب آگے پڑھتے ہیں۔ وہ کچھ نوٹس میں نے بنانے کی کوشش کی تھی، وہ آپ لوگوں نے کہا تھا تو اس پہ تو انہی سے پڑھتے ہیں آج پہ۔ اچھا، غزوہ بدر کے بعد کے واقعات میں سب سے پہلے ہے وہ غزوہ بنی قینقاع ہے۔ تو یہود کے معلوم ہی آپ لوگوں کو 3 قبائل آباد تھے مدینہ میں، جن میں بنو قریظہ ہیں، بنو نذیر ہیں اور بنو قینقاع ہے۔ تو باقی جو 2 تھے وہ تو لوگ تھے، وہ زراعت پیشہ تھے، یہ لیکن تاجر لوگ تھے اور کاریگر اور سنار اس طرح کے لوگ تھے، اور سب سے زیادہ یہی مالدار بھی یہی تھے بنو قینقاع کے۔ تو ان کا ایک وہ بازار ہوتا تھا مدینہ میں، اور ایک تو یہ کہ ویسے ہی جب بدر ہوا اور اس میں مسلمانوں کو فتح ملی جو جس کی توقع نہیں تھی ان لوگوں کو، تو ان کی ویسے ہی ایذا رسانی بڑھ گئی، حالانکہ ان کا معاہدہ تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جو دفاع مدینہ کا، لیکن بہرحال یہود تو معلوم ہے کہ وہ پہلے دن سے ہی حسد رکھتے تھے مسلمانوں سے، تو وہ مزید پھر اس کے بعد تنگ کرنے لگے، اور اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے ان کی طرف، اور ان سے کہا بھی، انہیں تنبیہ بھی کی کہ تم لوگ مطلب یہ نہ کرو، جب حق تم پہ واضح ہو چکا ہے تو اب جان بوجھ کے تم نہ وہ ایذا رسانی نہ کرو یا تکذیب نہ کرو کہ کہیں تم پہ بھی ویسا عذاب آئے جو ان پہ مشرکین مکہ پہ آئے۔ تو یہ لوگ ٹھٹا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی وہ لوگ تو ہیں جو عرب ہیں، انہیں کیا پتا جنگ کا، تو ہم سے لڑو گے تو پتہ چلے گا کہ جنگ کہتے کسے، تو مطلب انہیں کوئی سمجھ وغیرہ نہیں آئی۔ پھر اسی دوران ایک واقعہ پیش آ گیا کہ ایک مسلمان خاتون تھیں جو اپنا کچھ سامان تجارت لے کے ان کے بازار میں گئیں بیچنے، اور وہاں ایک وہ سنار کے ہاں بیٹھی تھی، تو ان سے انہوں نے بدتمیزی کی، اور وہ بد تہذیبی اس طرح کی ہوئی کہ وہ خاتون نے آواز لگائی، وہ جیسے فریاد کی، تو ایک مسلمان وہیں تھا، اس نے آگے بڑھ کے اس کو جو سنار تھا اس کو مار دیا۔ اب وہ یہود نے اس مسلمان کو مار دیا، تو اس پہ اب جیسے لڑائی بڑھی، اور جو مسلمان جو تھے ان کے گھر والوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی مسلمانوں سے جا کے مطالبہ کیا کہ اس کا بدلہ لیا جائے، تو یہ بیسیکلی جیسے سبب بنا اس لڑائی کا۔ تو اب اس سے جیسے انہوں نے ایک تو مسلمانوں کے ساتھ جو عہد تھا وہ توڑ دیا، چونکہ اس میں تھا نا کہ باہمی وہ ایک دوسرے کی حمایت بھی ہوگی، احترام بھی ہوگا، تو اب لڑائی جیسے انہوں نے ایک شروع کر دی، اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ ان سے جنگ کی جائے، اور ان کی طرف گئے، تو یہ لوگ اپنے وہاں قلعے میں چلے گئے، اس پہ پھر ان کا حصار کیا گیا، اور یہ حصار جو شروع ہوتا ہے یہ ہفتے کے دن شروع ہوا، 15 شوال سن 2 ہجری میں، اور 15 دن یہ حصار جاری رہا، اور انہیں البتہ یہ کہ مطلب اس حصار میں اس کے بعد عبداللہ بن ابی جو بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے خاصا اصرار کیا کہ حصار وہ توڑ دیا جائے، اور تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے، اور وہ لوگ بھی اس پہ آمادہ ہو گئے کہ وہ یہ علاقہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے، تو ان میں سے اکثر پہ شام کی طرف چلے گئے۔ تو یہ ہے جسے غزوہ بنی قینقاع کہتے ہیں، جس میں جنگ اس طرح سے نہیں ہوئی، حصار ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں جو یہود کا ایک قبیلہ تھا وہ یہاں سے چلا گیا، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ باقی قبائل بھی مدینہ سے نکل جاتے ہیں۔ آگے بڑھیں، کیا اس میں کوئی ہے بات کسی کو کرنی؟ نہیں سر، آگے چلیں۔ اس کے علاوہ جو اس سال میں یعنی 2 ہجری میں جو کچھ واقعات ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے ایک حضرت عثمان بن مظعون جو ہیں ان کی وفات ہوئی،
انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پہ پتھر رکھا اور یہ ساتھ جملہ بھی فرمایا کہ یہ جو پتھر ہے یہ اپنے بھائی کی قبر کی نشانی کے طور پہ رکھا ہوں. اس کے علاوہ اسی سال میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور جو زکوٰۃ الفطر جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں اور نماز عید یہ بھی مشروع کی گئی، یعنی اس کی بھی اس کو بھی فرضیت مقرر اس کی گئی. اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کی گئی، اس کا نصاب اور دیگر شرائط جو ہیں وہ بتائی گئی. پھر اسی سال عمیر بن وہب یہ شخص ہے جسے شیطان قریش کہا جاتا تھا، وہ اسلام لے آیا اور جو اگرچہ آیا جب تھا مدینہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی توفیق دی. یہ واقعہ کسی کو ہے یاد، عمیر بن وہب والا؟ مطلب وہ جو آیا اور وہ ذرا اگر کوئی بیان کرے. سر یہ کسی نے ان کو کہا تھا نا، وہ کنویں کے قریب بیٹھ کے ان لوگوں نے کہا تھا، وہ جو دوسرا بندہ تھا اس نے اس کو تیار کیا تھا کہ تم اگر قتل کر دو تو میں تمہارا غالباً قرض بھی ادا کر دوں گا، تمہارے گھر والوں کی نگہبانی بھی کروں گا. تو یہ قتل کے ارادے سے گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹھیک ٹھیک بات پوری، جو کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا ان دو کے علاوہ، تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ ایسا ہوا ہے. تو پھر یہ ایمان لے آئے تھے. یعنی ان کو یقین تھا کہ وہاں تو کوئی نہیں تھا سننے والا، تو یہ یقینی طور پہ آسمانی خبر دی گئی ہے ان کو نا. بالکل صحیح. اس کے علاوہ غزوہ بدر کے دوران ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا اور ان کی بیماری کی وجہ سے ہی حضرت عثمان کو اجازت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو. تو ان کی پھر وفات کے بعد جو دوسری صاحبزادی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ام کلثوم، وہ حضرت عثمان سے ان کی شادی بھی ہوئی. پھر حضرت فاطمہ کی جو شادی ہے وہ بھی اسی سال میں ہوئی اور حضرت زینب جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ بھی اسی سال میں آ گئی. ان کا حضرت زینب کا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ہجرت کر کے کیسے آئیں یا کس شرط پہ آئیں؟ کیونکہ یہ مکہ میں تھی نا اور ان کے خاوند اسلام نہیں لائے تھے. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آواز آ رہی ہے، لیکن وہ شرط کا کوئی ایسا ذہن میں نہیں آ رہا کہ کس شرط پہ آئی تھی. سر اتنا یہ کہ ان کے جب آئے تھے قیدی ہو کے آئے تھے ان کے ہسبینڈ، تو ان کو ان کے گلے ان کے پاس وہ ہار تھا جو حضرت زینب کو دیا تھا خدیجہ کی طرف سے ملا تھا. ہاں ان کے ہاں یہی ہے، ان کی خالہ کے بیٹے ہیں نا، مطلب حضرت خدیجہ کی بہن تھی حضرت حالہ، تو حضرت حالہ کے جو آگے وہ ان کے بیٹے تھے ابو العاص بن ربیع، تو ان سے ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب کا. تو ابو العاص بن ربیع جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال ان کے ساتھ بہت اچھے یعنی مطلب پیش آتے تھے، اگرچہ یہ کہ قریش نے کئی دفعہ انہیں اکسایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی غرض سے ان کی بیٹی کو اذیت دے، لیکن وہ خود یعنی اس معاملے میں بہت اچھے تھے، ایسا کبھی نہیں کیا. دوسرا یہ کہ اس وقت تک ابھی وہ ممانعت بھی نہیں آئی تھی، وہ آیت بعد میں اتری نا کہ کوئی بھی مشرک مرد ہے تو مسلمان عورت سے، یا مسلمان مرد ہے تو مشرک عورت سے وہ نکاح نہیں کر سکتا اور یہ ایک دوسرے پہ حرام ہے، وہ آیت بھی ابھی نہیں اتری تھی. تو وہ نکاح تو تھا لیکن یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے. تو وہ جو بدر میں وہ اسیر ہو کے آ گئے مدینہ، اور فدیہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سبھی حضرات سے فدیہ طلب کیا گیا تھا، اور جو فدیہ نہیں دے پائے تھے انہیں کہا گیا تھا کہ وہ مدینہ میں پڑھائیں بچوں کو. تو ان کے فدیے کے لیے حضرت زینب نے وہ ہار بھیجا تھا، مطلب اور بھی چیزیں تھیں اس میں، وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ نے انہیں دیا تھا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، اور پھر اس پہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو اس کو ہم مطلب چھوڑ دیں اور جو یہ ہار ہے یہ بھی واپس کر دیں. تو وہ صحابہ نے تو ظاہری بات ہے مطلب اجازت ہی دینی تھی، تو وہ انہیں چھوڑ بھی دیا گیا، ہار بھی واپس پہنچا دیا گیا اس وقت. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ شرط رکھی کہ ہم تمہیں چھوڑتے ہیں، لیکن یہ کہ اب زینب کو تم نے روکنا نہیں ہے ہجرت سے.
تو پہلے چونکہ وہ جب ہجرت ہوئی تھی وہ اس وقت بھی آنا چاہتی تھی لیکن اس وقت انہیں آنے نہیں دیا گیا. تو اس کے بعد پھر جب یہ واقعہ ہو گیا تو پھر وہ آ گئی. اور یہ جو ابو العاص ہیں یہ ایک دفعہ پھر دوبارہ بھی بعد میں اسیر ہو کے آتے ہیں مدینہ میں, اور یہ غزوہ خندق کے زمانے میں, تو کوئی سن 6 ہجری میں تقریباً یہ ایک دفعہ پھر اسیر ہو جاتے ہیں. وہ شام سے آ رہے ہوتے ہیں تو ایک قافلہ جو گزر رہا ہوتا ہے وہ مسلمان سریہ جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ لگتا ہے. تو اس میں دوسری دفعہ لیکن جب یہ اسیر ہوتے ہیں تو پھر اس وقت اسلام لے آتے ہیں. پہلے جاتے ہیں مکہ میں, وہاں اپنا وہ جو معاملات وغیرہ مکمل کراتے ہیں, پھر اسلام کا اعلان کرتے ہیں. تو بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے, لیکن یہ کہ اسلام لانے کے بعد وہ زیادہ عرصہ مطلب زندہ نہیں رہے. اس کے بعد اب غزوہ احد ہے, اور غزوہ احد کا بیسک موٹیو کیا تھا, یا مطلب کیوں کی گئی اور کس کی طرف سے انیشیٹ کی گئی؟ سر یہ انہوں بدر نے کی شکست کا جی بتائیں. جی فرزا ٹھیک ہے, بتائیں میں بھی یہی بتانے لگی تھی, آپ بتا دیں. سر جو جی ان کا یہ غصہ تھا نا ان کے دلوں میں بدر کی شکست کا, اب انہوں نے اوزار وہ بھی تو لینا ہی تھا. تو اب یہ انہی کی پیش رفت تھی کہ بھی اب نہ مسلمانوں سے نہ اس چیز کا بدلہ لینا ہے. تو اسی کے لیے پھر اب انہوں نے اس کی تیاری شروع کر دی کہ اب نہ دوبارہ ان کے ساتھ جو نا جنگ ہوگی اور اس چیز کا پرانا بدلہ لیا جائے گا. بالکل صحیح. اس میں بھی ابو جہل تھا, اس میں جو بدر کی شکست میں تو ابو جہل سارے وہ سب سے پیش رفت پیش تھا, تو اس وجہ سے وہ تو ہر وہاں پہ مارا گیا. تو لیکن اب ظاہر ان کے بہت سارے سردار جو مارے گئے ہیں اس میں, اب ان کو بہت زیادہ غصہ تھا اس چیز پہ. تو اسی کی صورت میں انہوں نے پھر اب جو نا اس کا نیا پھر اب تیاری شروع کر دی تھی. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اس جنگ میں لیکن جو لوگ آگے تھے, جو ان کے لیڈرز تھے, ان میں ایک تو ابو جہل کے جو بیٹے اکرمہ, اور پھر صفوان بن امیہ اور ابو سفیان, یہ جیسے سب سے زیادہ آگے تھے جنہوں نے باقی سب لوگوں کو اس پہ آمادہ کیا, اور اس پہ خاصا مال ان لوگوں نے لگایا. وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا نا جو بچ کے آ گیا, تو اس سے جو بھی منافع وغیرہ ہوا وہ سبھی اس جنگ پہ لگ گیا تھا. تو لشکر ان کا کوئی 3000 کا تھا, اور اس کی قیادت ابو سفیان ہی کر رہے تھے. میمنہ جو ہے اس پہ خالد بن ولید کو کمانڈ دی گئی. میمنہ کسے کہتے ہیں؟ سر دائیں جو ہوتا ہے دائیں, ہاں, جو یعنی رائٹ ونگ ہوتا ہے نا کسی بھی فوج کا. اور گھڑ سواروں کی قیادت بھی انہی کے پاس تھی, خالد بن ولید کے پاس. میسرہ جو ہے اس پہ اکرمہ تھے. میسرہ کون سا؟ ہاں, یہ لیفٹ ونگ ہوتا. ٹھیک ہے. اور جو پیدل وہ تھے سپاہی, ان پہ صفوان بن امیہ کو مقرر کیا گیا. یہ ان کی جیسے فارمیشن تھی. طلحہ عبدری وہ ہے جس نے ان کا پرچم تھاما تھا. یہ جو 3000 کا لشکر ہے اس میں 200 گھوڑے تھے, 700 زرہیں تھے, اور ان میں 15 خواتین بھی شامل تھیں جو کہ وہ دف بجا کے ان لوگوں کو اکسا رہی تھیں اور جیسے ان کا جوش بڑھا رہی تھیں جنگ کے لیے. اور ان کی قیادت جو ہے خواتین کی وہ ہند کر رہی تھی, ہند بنت ابی سفیان جو. اچھا, اب یہ جب مشرکین نے اکٹھا کیا یہ لشکر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے, تو اس کی خبر حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی نا. سوری سر انٹرپٹ کیا, میں نے کہا یہ ہند بنت ابی سفیان ہوگا, یہ تو ان کی بیوی نہیں تھی. ہاں نہیں, یہ غلط لکھا گیا. صحیح کہ یہ ان کی بیوی ہند بنت عتبہ ہے, ابو سفیان کی بہن. یہ ابو سفیان کی بیوی, بالکل صحیح. اچھا, تو اس کی جو تفصیلات تھیں لشکر کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے پہنچا دی, حضرت عباس نے نا. تو اس میں تمام باتیں بتا دی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشاورت کی کہ ہم مدینہ میں رہ کے لڑائی کریں یا باہر جا کے ان سے مقابلہ کریں. تو اس میں کیا بتائیے, اس میں کیا آرا دی گئی مشورے کے نتیجے میں؟ جو عبداللہ بن ابی تھا وہ اس کا یہ مشورہ تھا کہ شہر کے اندر ہی لڑائی کی جائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی اسی طرف رجحان تھا. لیکن کچھ جوشیلے جو نوجوان تھے اور کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں, شہر سے باہر جا کے لڑنا چاہیے. تو پھر جب زیادہ اسی طرف تھا مشورہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رائے دیکھتے ہوئے اسی کو اختیار کیا تھا اور شہر سے باہر چل کے لڑائی کرنے کو اختیار کیا تھا. تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس کا پھر واپس جب وہ آیا ہے تو اب اس نے یہی کہا تھا کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا. جب اس نے پہلے تو روانہ ہو گیا اور آگے جا کے پھر وہ واپس جب پلٹے ہیں نا اپنا لشکر لے کر, تو پھر یہی انہوں نے ایک ریزن بتائی کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا. بالکل صحیح. بلکہ وہ ایک طنز بھی کیا کہ یہاں بڑوں کی بات نہیں سنی جاتی, بچوں کی باتیں مانی جاتی. تو وہ جو کہ نوجوانوں کا مشورہ تھا نا باہر جانے کا تھا, تو وہ بالکل صحیح ہے نا. وہ تھے سب سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ سب سے آگے تھے کہ ہاں جی باہر جا کے لڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے. تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر میں گئے تو زرہ پہن کے آگے باہر. اس پہ پھر وہ کئی حضرات کو جو یہ یعنی کہہ رہے تھے, اصرار کر رہے تھے باہر جانے کا, انہیں وہ ہوا جیسے افسوس بھی ہوا, اور اس کا خیال آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانا چاہتے تھے تو ہم نے انہیں مجبور کیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا بھی کہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے تو ہم مدینہ میں ہی رہ لیتے ہیں. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا تھا؟ یہی کہ جب ہتھیار پہن لیتا ہے تو بس پھر وہ اس کو نہیں اتارتا, یعنی ارادہ ہو گیا ہے. صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ 1000 لوگ تھے اس میں, اور یہ ہفتے کے دن یہ لشکر بھی نکلا ہے 7 شوال 3 ہجری میں. پھر ایک جگہ ہے شیخین, وہاں پہ جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ دیکھا. اس کے بابت آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ کچھ یہودی ہیں جو عبداللہ بن ابی کے حلیف ہیں. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ہم اہل شرک کے خلاف اہل شرک کی مدد نہیں لیں گے. تو وہ آپ نے مطلب انہیں جیسے اپنے ساتھ ملا دے اس کی اجازت نہیں دی. باقی پھر وہی جو آپ نے بتایا کہ آدھے رستے میں وہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 بندوں کے ساتھ واپس آ گیا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احد کے مقام پہ پڑاؤ فرمایا, پہاڑ کو مطلب اپنی پشت پہ رکھا اور اس پہ 50 تیر انداز جو ہیں وہ مقرر کیے, اور جن کا امیر حضرت عبداللہ بن جبیر کو بنایا گیا, اور انہیں تاکید فرمائی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے, اور مطلب ہمیں جیسے یہاں سے محفوظ رکھنا ہے ہماری پچھلی طرف سے. تو اگر مطلب دیکھو کہ بلکہ اس میں اگر آپ لوگ بتائیں کیا جملہ کیا تھا سر, یہی کہ اگر وہ لوگ دیکھیں کہ مسلمان ہمارے غنیمت بھی اکٹھا کر رہے ہیں تب بھی آپ نیچے نہیں اترنا. جی نا سر, وہ یہ تھا کہ پرندے اگر ہمیں نوچ رہے ہوں تو تب بھی آپ لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. ہم جیتے ہیں یا ہارے تو تم اپنی جگہ پہ رہنا ہے, اور مطلب یہ کہ اس سائڈ سے حملہ نہ ہو ہم پہ. ہاں بالکل صحیح. دونوں یعنی چیزیں فرمائی تھی کہ اگر ہم مطلب جیت بھی جائیں مطلب تم لوگ دیکھو کہ تو اس میں بھی ہماری جیتنے بھی نہیں شامل نہ ہونا, اور اگر دیکھو کہ ہم سب مار بھی دیے گئے تو ہمیں بچانے بھی نہ, یعنی تم لوگوں نے ادھر ہی رہنا ہر صورت میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 حصے کیے گئے لشکر کے. جو مہاجرین تھے ان پہ مصعب بن عمیر کو ان کا جھنڈا دیا گیا, اوس جو ہیں ان کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر کو, اور خزرج کا حباب بن منذر کو دیا گیا. اور اس پورے لشکر میں صرف ایک ہی گھوڑا تھا, وہ حضرت زبیر کے پاس تھا, زبیر بن عوام جو ہے, اور وہ اور ان کے ساتھ حضرت مقداد جو تھے
انہیں جیسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ جو گھڑ سواروں کا دستہ ہے نا قریش کا جو خالد بن ولید کے ساتھ آ رہا ہے یہ ان کا مقابلہ کرے. ٹھیک ہے. باقی جنگ جو شروع ہوئی وہ وہی میمنہ کی طرف سے ہوئی ابو عامر الفاسق کی قیادت میں, اور اس کی مدد کے لیے خالد بن ولید کی طرف سے فوج نے میسرہ سے حملہ کیا. اور لیکن یہ کہ وہ جو تیر کمان تھے ان لوگوں نے تیر چلا کے ان لوگوں کو پیچھے بھگانے پہ جیسے مجبور کر دیا. تو اس کے بعد میں مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا, اور وہ جوابی حملہ ایسا ہوا کہ جیسے ایک لمحے کو لگا کہ بالکل ہی جنگ ختم ہو گئی ہے. وہ جس نے پرچم اٹھایا ہوا تھا وہ تقریباً 10 کے قریب لوگ تھے, وہ سب گر گئے اور بھاگنا شروع ہو گئے مشرکین. اب حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ یہ ان کے پیچھے تعاقب میں گئے, اور وہ شروع میں جیسے منظر یہ ہو گیا کہ جنگ جیسے ختم ہو گئی ہے اور وہ لوگ بھاگ رہے ہیں, جان بچا رہے ہیں. اب اس پہ وہی وہ جو معلوم ہے آپ سب کو کہ تین انداز جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ کے اور وہ غنیمت لینے کے لیے اترے. تو پہاڑ پہ کتنے لوگ باقی رہ گئے تھے؟ 11. ہاں صحیح ہے. وہ ایک تو وہ حضرت عبداللہ بن جبیر 10 لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. اور پھر اس پہ خالد بن ولید نے عقب سے حملہ کیا لا کے, جب انہوں نے دیکھا کہ جگہ خالی ہے تو پہلے تو یہی جو لوگ تھے جو تیر انداز ان سے مقابلہ کیا, انہیں شہید کرتے ہوئے پھر وہ نیچے اترے. اور جب پیچھے کی طرف سے حملہ ہوا تو ظاہری بات ہے مسلمان بھی اس وقت اس میں نہیں تھے کسی ڈسپلن میں, تو مشکل میں آ گئے. اور بتائیے اب ذرا اس حملے میں وہ بھی ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے ہیں نا؟ جی سر. جی سر. ہاں تو اس کے اب ذرا واقعات بتائیے اس جنگ کے. سر جب پچھلی طرف سے حملہ ہوا تو ساری افراتفری پھیل گئی ہر طرف. پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن دشمن کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں. تو وہ جو ہے پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ افراتفری پھیل گئی ہے, وہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں, اور ظاہر بہت سارے جو ہے نا مسلمان جو ہے نا وہ شہید بھی ہونا شروع ہو گئے. تو اللہ کے رسول جو ہے بھاگنا شروع ہو گئے. پھر اللہ کے رسول نے ان کو آواز دی کہ بھی مسلمانوں کو, تو جب آواز دی تو پھر ان کو پتہ چل گیا, حالانکہ اس وقت خطرناک تھا آواز دینا, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کی حالت یہ ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے آواز دی تو ان کو پتہ چل گیا. پھر انہوں نے تیروں کی جو رخ اس طرف کر دیا جہاں سے آواز آئی اس خیمے کی طرف. تو پھر وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر وہ زخمی ہوئے وہاں پہ, جو ان کے لیے ہڈ بھی ان کے چہرے پہ لگی, پھر دانت بھی شہید ہوئے. تو پھر حضرت طلحہ جو تھے نا وہ اپنی کمر ان کی طرف نا کر کے بیٹھ کے, اور ساری جو اپنی نا انہوں نے اپنی یعنی کہ کمر ان کی طرف اپنی پشت ان کی طرف کر دی کہ اسی پہ جتنے بھی تیر ہیں لگے, اور ان کا بچاؤ کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس کے باوجود بھی ظاہر پھر وہ نقصان تو ہوا ان کچھ چیزوں کا. تو مسلمان بھی اس طرح بہت سارے شہید ہوئے. اور اس طرح مصعب بن عمیر جو تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مشابت تھی, تو وہ بھی اسی میں شہید ہوئے. تو لوگوں نے سمجھا شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو میں اس طرح کے واقعات ہوئے تھے سارے. ہاں کیونکہ وہ ان کی شہید ہونے پہ حضرت مصعب بن عمیر کے, تو انہوں نے پھیلا بھی دی نا یہ بات مشرکین میں. جی اس سے پھر کئی مسلمان جو ہیں وہ جیسے انہوں نے سوچا کہ اب لڑنے کا فائدہ کیا ہے, تو ہتھیار ڈالنے لگے یا کچھ بھاگنے لگے. تو لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے جیسے متوجہ ہو. ٹھیک ہے. جی سر. ایسا یہ حضرت جو طلحہ ہیں جن کا ذکر کیا, تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں امی و ابی. ان پہ صحابہ کہا کرتے تھے یہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے لیے ارشاد فرمایا. اور دوسرا یہ کہ وہ حضرت ابو عبیدہ نے جو کڑیاں اور وہ نکالی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال سے, رخسار پہ جو دھنس چکی تھی. سمیہ وہ ساتھ بن ابھی جن کو کہا تھا تم پر میرے ماں باپ. نہیں حضرت طلحہ نے اس جنگ میں وہ کیا تھا نا, جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا نا,
جی 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 ہاں جی وہ تو ہے، تو بلکہ اللہ کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان کی زندگی مطلب اسی وقت موجودگی میں بھی جو نا شہادت کی خبری دے دی تھی کہ آپ شہیدوں میں آئے. تو ان کے لیے یہ کہا تھا. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ نے جو وہ نکالی کڑیاں تو ان کا بھی دانت جو ہے وہ شہید ہو گیا، ان کا بھی 2 دانت ان کے جو ہے نا. جی اچھا نہیں وہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فرمایا کہ تم پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، وہ حضرت طلحہ والا تو معلوم نہیں ہے مجھے، چونکہ جو ایک روایت تو وہ بھی ملتی ہے حضرت علی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہا سوائے حضرت سعد کے لیے. جی جی سعد بن ابی وقاص وہ ہے تو وہ بھی یہی واقعہ احد کے دن کا ہی ہے کہ یہ دشمنوں کو دور رکھنے کے لیے تیر چلا رہے تھے نا، تو اس پہ وہ تھا کہ ہاں ارمی فدا کے ابی و امی، تو وہ یہ تھا کہ میں نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے حضرت طلحہ کے حوالے سے بھی آتا ہے سیرت میں. اچھا حضرت طلحہ کا میں پھر بھی چیک کر لوں گی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے سر. نہیں میں نے نہیں دیکھا، ہاں دیکھ کے بتائیے گا. پھر حضرت سعد کا تو جیسے معلوم ہے کہ سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا کہ تیر چلاؤ تم پہ ماں باپ میرے قربان. جی صحیح. تو اس میں اب کئی حضرات کئی بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، جیسے حضرت مصعب بن عمیر ہیں، پھر حضرت حمزہ، حضرت انس بن نضر، سعد بن ربیع، اور بھی کئی بڑے صحابہ شہید ہوئے اس میں. حضرت حمزہ کا تو جی حضرت جہش تھے، ہاں حضرت عبداللہ بن جہش. اور سر جی انس بن نضر کے بارے میں تھا نا کہ ان کو 80 تیر لگے تھے، 80 زخم تھے ان کو، تو ان کی پہچانے نہیں جا رہے تھے، تو ان کی بہن نے نا ان کو پوروں سے پہچانا تھا، ہاتھوں کی انگلیوں کے. اور انہی کے بارے میں حضرت انس بن نضر کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تقریباً ہم سب کو یہ یقین تھا کہ وہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی، وہ جو آیت اتری تھی کہ مومنوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا وہ پورا کیا. اور تو اس میں سے وہ کہتے تھے صحابہ کہ ہمیں ہمارا یہی گمان ہے کہ یہ آیت حضرت انس بن نضر کے لیے اتری ہے. اور وہی بات کہ جی حضرت انس فرماتے جو بعد میں حضرت انس بن وہ اپنے چچا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں میرے نام پہ ان کا نام رکھا گیا تھا، تو انہوں نے جو ہے بدر میں شرکت نہ ہونے کی وجہ سے نا ان کو بہت رنج تھا کہ میں بدر میں شرکت نہیں کر سکتی، تو کہتے ہیں اب مجھے اللہ موقع، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے میں کیا کرتا ہوں. تو اس بات کو انہوں نے اپنی اس نظر کو پورا کیا. ہاں بالکل. صحیح. اچھا جب وہی آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو اپنی طرف بلایا اور وہ پھر جیسے حصار انہوں نے بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، تو اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ انہیں بہت احتیاط سے جیسے پیچھے گھاٹی سے گزارتے ہوئے ایک محفوظ جگہ پہ لے گئے، اور مشرکین نے بھی پھر وہاں جیسے جانے کا نہیں سوچا اور واپس جانے کا ارادہ کیا. اس جنگ میں مسلمانوں میں سے 70 لوگ شہید ہوئے اور مشرکین میں سے 22 لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے. اس کے بعد یہ حمراء الاسد کا غزوہ ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ جی اس کا ویسے مجھے اس کا پتہ نہیں یاد، لیکن یہ نکل گئے واپس چلے گئے تھے، تو پھر ان کو خیال آیا تھا کہ یہ کیا کیا، یہ وہی واقعہ. ہاں وہی ہے، یہ بالکل غزوہ احد سے جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ. جی جی جی. تو پھر تو ادھر سے صحیح ہے، بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو تھے مسلمان، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھئی ہم لوگوں نے مطلب یہ کوئی اس وقت آپ کہہ لیں کہ قطعی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ جنگ کون جیتا اور کون ہارا ہے.
تو پھر یہ کہ مسلمانوں کو بھی یہ تھا کہ وہ واپس پلٹیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ایک مقام پہ جا کے خیال آیا تھا کہ ہم جو ہے نا واپس پلٹتے ہیں، یعنی ہم نے صحیح طور پہ کہہ لیں کہ ایک یقینی فتح جو ہے نا وہ ملنی چاہیے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو کہا تھا، اور وہ باوجود اس کے کتنے زخمی تھے اور اس کٹی پٹی حالت میں آپ کہہ لیں اور بہت صدمے میں تھے کیونکہ اتنے لوگ شہید ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود تیار ہوئے اور نکل پڑے مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے۔ اور وہ لوگ جو ارادہ کر رہے تھے واپس پلٹنے کا، تو ان کو جب یہ خبر علم ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں، تو ان کے دل پر بھی روب آیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان میں اتنی قوت ہے کہ وہ جنگ کریں۔ تو پھر ان لوگوں نے، مشرکین نے، واپس پلٹنے کا اور دوبارہ جنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ بالکل صحیح۔ تو ٹھیک ہے، یہی اس میں بالکل وہی احد سے متصل ہے، اور واپس جیسے آئے تو بس وہ رات گزاری اور صبح ہی پھر اگلے صبح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ وہ ان کا تعاقب کرنے ہم نے نکلنا ہے۔ اور وہی جیسے آپ نے بتایا کہ حالت فوج کی یہی تھی کہ سبھی لوگ زخمی تھے، بری حال میں تھے۔ وہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ ایک ترکیب کی کہ ہمراہ الاسد کے مقام پہ پڑاؤ کیا اور وہاں آگ کے بہت بڑے بڑے الاؤ جلوائے۔ اس سے یہ ہوا کہ دور سے جیسے کوئی دیکھے تو اسے خیال ہو کہ کوئی بہت بڑا لشکر اکٹھا ہوا، اور ایسا ہوا بھی نا کہ اس دوران ایک خزاع کا ایک آدمی تھا معبد، تو وہ وہاں سے گزرا اور پھر اس کے بعد آگے مشرکین مکہ کی طرف گیا، تو اس نے دیکھا کہ یہاں اس نے مسلمانوں کو دیکھا کہ یہ اکٹھے ہیں اور اچھے، اس نے بھی یہی سمجھا کہ خاصی ان کی تعداد ہے، اور آگے مشرکین کو جا کے دیکھا تو وہ لوگ ہنسی خوشی میں اور وہ جشن منا رہے ہیں۔ تو اس وقت پھر ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں آئے ہو یا کیا بات لے کر آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ تم لوگ تو یہاں جو مطلب خوش گپیوں میں ہو، اور بیچ میں یہ بھی ہے کہ ان کا ارادہ بھی ان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے حملہ کرنا تھا مطلب مسلمانوں پہ مدینہ جا کے۔ تو اس نے جب یہ بتایا کہ بھائی وہ لوگ تو بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں اور وہ شدید غصے میں، پھر جیسے ان کی ہمت بالکل ٹوٹ گئی اور واپس ہو گئے وہ لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کچھ دن انہوں نے قیام کیا، 4-5 دن، اور پھر وہ بھی واپس چلے گئے۔ ہاں، اس غزوے کے بارے میں جی سر اس میں غزوہ میں وہ بہت امپورٹنٹ وہ تھا کہ جب یہ خبر پھیلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور وہ جو ابو سفیان تھا اس نے جا کے ان کو آوازیں مطلب لگائی تھیں کہ کیا محمد ہیں تم میں، اور تو اس کے بعد وہ خاموشی رہی، کوئی نہیں بولا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، تو تب بھی خاموشی رہی، اور مطلب یہ والا جو واقعہ تھا احد والا جو، ہاں بتائیں۔ جی عمر کے بارے میں پوچھا پھر، تو وہ یہی سمجھا کہ شاید سب شہید ہو گئے نا، تو اس پہ اس نے اپنے بت کا کوئی نعرہ لگایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم کیوں نہیں کوئی جواب دیتے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم کیا جواب دیں؟ تو جی سر، تو وہ اس نے نام لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کا پوچھا، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا پوچھا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جب اس نے بت کا نعرہ لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھئی تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو انہوں نے، صحابہ نے کہا کہ کیا جواب دیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور برتر ہے۔ تو اس کے بعد ابو سفیان نے پھر دوبارہ نعرہ لگایا اور اس نے کہا کہ ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کہو کہ بھئی ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا تو کوئی مولا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات چیت ہوئی تھی۔ تو اس میں اس نے کہا کہ بھئی لڑائی ہماری جو ہے نا وہ برابر برابر ہے، کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم شکست کھا کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو وہ حضرت عمر فاروق غالباً تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم برابر نہیں ہیں، ہمارے جو شہداء ہیں وہ تو جنت میں ہیں اور تمہارے جو ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ بالکل صحیح، ہاں، بہت خوبصورت مکالمہ ہے، اور وہ
جی اور سر اس سے یہ بھی بات بھی پتہ چلتی ہے نا، جس ترتیب سے اس نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا اور پھر حضرت عمر فاروق کا، تو ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے نا کہ خلافت جو ہے وہ کس کو ملنی چاہیے تھی اور کس کو نہیں، تو اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا اس نے، اور پھر حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ۔ ہاں نہیں صحیح ہے وہ، اور وہ ہر موقع پہ جیسے وہ تو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی انہیں جو روایات ہیں اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ اسٹیبلش تھا، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں، جیسے آپ نے بتایا نا مشرکین کے ہاں بھی جیسے انہیں بھی پتا تھا کہ ان میں بڑے کون ہیں مرتبے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے، یا خود مسلمانوں میں بھی انہیں پتا ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوگا تو کس کے پاس جانا ہے جی۔ اور اس پہ تو حضرت علی کے اپنے بھی اقوال ہیں نا کہ مطلب کتنی دفعہ ہی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ شیخین ہیں، اور اس طرح کی ایک بہت طویل روایت ہے کہ آپ ابوبکر آئے ابوبکر گئے، اور اس طرح والی روایت جو ہے ہاں اس میں یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ان دو اصحاب کا ذکر ہوتا ہے سب سے پہلے۔ صحیح، تو اس کے علاوہ جو ہمراہ الاسد کا تذکرہ ہے وہ سورہ آل عمران میں بھی ہوا ہے، اور ادھر بھی جیسے ابھی وہ آپ نے کہا نا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، تو وہ ہمراہ الاسد کا بھی جو تذکرہ ہوا ہے اس قرآن پاک میں اسی حوالے سے ہے نا کہ جب وہ لوگ مشکل میں تھے، انہیں چوٹ لگی ہوئی تھی، تو انہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا کہا گیا، تو لوگوں نے انہیں ڈرایا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو وہ بہت خوبصورت تذکرہ ہے وہ سورہ آل عمران میں اس کا، غزوہ احد کا بھی اور ہمراہ الاسد کا۔ اچھا، اس کے بعد غزوہ بنو نذیر ہوا ہے 4 ہجری ربیع الاول میں، یہ اس کا کیا وجہ بنی اس غزوے کی؟ سر وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کی کوشش کی تھی انہوں نے، اوپر سے پتھر پھینک کے، ہاں بالکل صحیح، گئے تھے جی بات کرنے گئے تھے ان کے ساتھ، یہ سازش کی اور اوپر سے پتھر گرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، تو حضرت جبریل تشریف لائے اللہ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ وہاں سے اٹھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر بغیر بات چیت کیے تشریف لے گئے واپس، اور بالکل پھر صحیح، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یہ بس وہ دوسرا قبیلہ، پہلے والوں کو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بنو قینقاع جو نکلے تھے، تو اب اس کے بعد ان کے ساتھ ہوا بنو نذیر کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے تھے وہ اس لیے کہ وہ 2 مقتولین تھے، ان کی دیت ادا کرنی تھی، تو اس کے لیے جیسے ان سے مدد کا کہنا تھا، تو اور انہوں نے مطلب حامی بھی بھر لی تھی اور بہت اچھی طرح پیش آئے تھے، لیکن بیچ میں یہ پتہ چلا کہ وہ سازش کر رہے تھے مارنے کی، تو ٹھیک ہے، باقی وہی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو آپ نے اصحاب سے کہا کہ پھر ان سے جنگ کی تیاری کرنی ہے، اور پہلے آپ نے اپنے ایک ساتھی محمد بن مسلمہ کو بھیجا جنہوں نے پیغام پہنچایا انہیں بنو نذیر کو کہ یہاں مدینہ سے چھوڑ کے چلے جاؤ، چونکہ تم لوگوں نے وہ عہد شکنی کی ہے، اور 10 دن کی انہیں مہلت دی۔ اچھا، ان کا پھر اس پہ کیا موقف آیا جب انہیں مدینہ چھوڑ کے جانے کا کہا گیا؟ سر انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیا تھا نا، تو پھر اس کے بعد جو ہے بلکہ تو پھر ان کو کہا کہ آپ لوگ چھوڑ کے تو خیبر کی طرف چلے جاؤ، تو اپنے ضروری سامان وغیرہ جو ہے نا وہ لے جاؤ، پھر یہ سارا کچھ اکھیڑ کاٹ کے لے گئے تھے جو کچھ ان کو ہاتھ میں آیا، اس طرح ان کا پھر مقابلہ اس طرح رہا، حاصلہ رہے، لیکن اس طرح پھر جنگ نہیں ہوئی ان کے ساتھ۔ مسلمانوں نے البتہ ان کے کھجوروں کے باغات جو تھے ان کو درخت وغیرہ کاٹے تھے، وہ کاٹے تھے نا، ان کا پہنچنے کا راستہ نہیں تھا، تیر پتھر۔ جی جی بتائیے۔ جی سر، یہ تھا نا کہ اس میں ان کو قلعہ بند کر دیا گیا تھا، یہ انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں خود ہی محسوس کر لیا تھا نا، بند ہو گئے تھے قلعوں میں جا کر،
बनु नज़ीर थे। तो फिर जब अल्लाह के रसूल वगैरह गए हैं तो फिर उन्होंने अंदर से ये थोड़ा बहुत मुकाबला करते ना, इस तरह को तीर फेंकना, कोई सड़क चिता करना, लेकिन उस तरह बाहर निकल के उनका मुकाबला नहीं हुआ। और फिर जो है इन्होंने मुसलमानों ने इनके खजूर के जो दरख्त वगैरह थे अल्लाह के हुक्म से उन्होंने फिर ये सारे जो उनको काटा और फिर पहुंचे उन तक। और उसके बाद फिर जो है ना जब वो काफी दिन गुजर गए तो फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने फिर खुद ही अपने आप को यानी हवाले कर दिया। तो फिर अल्लाह के रसूल ने कहा तुम अपना जो कीमती सामान है उठा के लेके चले जाओ जो लेके जाना है, और खैबर की तरफ इनको फिर धकेल लिया। सही। अच्छा, इसमें वो जो खजूरों वाला वाक़या है, हालांकि चूंकि जी जी बताएं। जी वो बस मैंने कहा अब्दुल्ला बिन अबई और जो थे बनु कुरैज़ा वगैरह ने इनको यकीन था नहीं कर रहे थे हम मदद करेंगे, लेकिन उस वक्त कोई भी नहीं आया फिर इनके साथ। हाँ, वो वाक़या चूंकि वो सूरह हश्र में भी आया है वो पूरा, और पहले इन्होंने मतलब इरादा यही किया था कि छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने जब अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तो फिर इन्होंने वो इरादा तर्क की और मुकाबले का सोचा। अच्छा, उसमें वो जो खजूरें काटने वाला अमल है, उसमें चूंकि तब भी उन्होंने भी बहुत ले दे की थी, और जैसे कहा था कि ये तो फसाद है और तुम लोग फसाद को मना करते थे, अब खुद फसाद कर रहे हो, तो उसकी क्या तोजी? वो तो अल्लाह के हुक्म से किया था ना सर उन्होंने, अल्लाह ताला ने भी यही इरशाद फरमाया कि वो आपने अल्लाह के हुक्म से ऐसा किया था। क्योंकि सब वो खजूरों के थे ना, फलों के बागात हाँ, थे जो भी थे, उनको लगा कि ये खुद ही जो है ना फसाद कर रहे हैं तकलीफ देने के लिए। हाँ। उनके कुछ जो है ना इस तरह मुसलमानों के हाथों कह लें कि उनके बागात जो हैं उसको तो अच्छे मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये कि उनको जलाने के लिए ही गालिबन उनके सामने ये उनके जो खजूरों के दरख्त थे वो काटे गए या जलाए गए, और बाकी जो है वो उनके अपने हाथों ही उनका इलाका और गड़ियां और वो जो उनके महल थे वो कह लें उन्होंने खुद ही उखाड़े। जी वो जी बिल्कुल, वो कहते हैं दोनों सूरतों में कह लें कि उनके अपने ही दिल पे छुरियां चली ना। वो उनके सामान से ही तो वो उनकी जहाद की तैयारी के लिए वो हथियार वगैरह घोड़ों के तो अज़वाज मुतहरात की इसी में से वो निकालते थे खर्च, पूरे साल भर का खर्च भी वो निकालते थे उन्हीं के खजूरों के बागों में से। सिर्फ 2 सहाबी थे ना जिनको ये सामान तकसीम किया था, अबू दुजाना और सहल बिन हनीफ रह गए थे तंगदस्त थे, इनको अता फरमाया। बाकी तो क्योंकि ये वो सामान था ना, माले फै था, तो उस माले फै का तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हिस्सा होता था तो साल भर ये अपनी अज़वाज मुतहरात का उसी में से खर्चा निकालते थे, बाकी जो बचता था उससे हथियार वगैरह खरीद के रखते थे। सही है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि उसके पीछे वैसे अगर देखें तो हिकमत क्या हो सकती है, मतलब वो जो वो खजूर के दरख्त काटने की या बाग जलाने की, क्योंकि वैसे तो खुद ही मना फरमाया ना, जंग में तो वैसे मना फरमाया है इससे खुद भी। रो भी था, ये भी रो की एक किस्म थी, उनके हौसले पस्त की है। हाँ ऐसे ही, क्योंकि उनका वो माली नुकसान है ना, तो इसी वजह से देखें ना कि उसके बाद वो लोग हिसार वो मतलब किले से निकलने पे आमादा हो गए, तो सही है। तो यहाँ जैसे उसको भी एक जंग की एक हिकमत के तौर पे इस्तेमाल किया, एक टैक्टिक के तौर पे। फिर ये लोग इनमें से ज्यादातर खैबर में चले गए, कुछ लोग जो है वो शाम में जाके मुकीम हुए, और फिर वही जो आपने बताया कि माल इनका अबू दुजाना और सहल बिन हनीफ जो ये 2 सहाबी इन पे तकसीम हुआ और बाकी मुहाजिरीन पे। तो इस गजवे का भी बयान आया है सूरह हश्र में तफसील से। इसके बाद गजवा अहज़ाब है 5 हिजरी में। गजवा अहज़ाब का क्या सबब बना या क्या बैकग्राउंड है इसका? सर ये अभी हम पढ़ भी रहे हैं कुरान और अकीदा क्लास में। ये पढ़ा है हमने अभी ताजा ही। पढ़े हैं में। सही से, हाँ नहीं फिर तो जरूर बताएं। हाँ, उनको क्यों स्टूडेंट बता दें। पूरा पेपर नहीं रहना, आधा दो मुझे। ओके।
بس یہ بتا دیں نا کہ اس کی جیسے محرکات کیا تھے، یا مطلب کیسے انیشیٹ ہوئی؟ یہ مشرکانہ کی جو ان کی جو مشرکوں کی جو حرکتیں تھیں، ان سے ایٹ اے ٹائم کئی لوگوں سے یہ بنو نذیر اور ان سے یہ تو پہلے ہی جلا وطن تھے، اسی میں تو پھر بنو قریظہ کے ساتھ مقابلہ کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے. تو یہ پے در پے واقعات ہیں جو ہم سورہ الاحزاب میں پڑھ رہے ہیں، پھر ان کے مقابلے کے لیے آگے چلے گئے. نہیں وہ تو بنو قریظہ والا تو چلے اس کے بعد آئے گا نا، وہ تو غزوہ احزاب ختم ہوتے ہی ہے. بنو قریظہ اور بنو نذیر کو جب جلا وطن کر دیا تھا نا، تو ان کو دل میں ظاہر حسد اور غصہ تھا کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے. پھر ان کے جو تھے نا بڑے جو لیڈر تھے، وہ جا کے مشرکین نے مکہ سے ملے جا کے، کہ ان کو بھی جا کے اس میں راضی کیا کہ ابھی آپ سارے مل کے تو ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں مسلمانوں پہ، وہ مسلمانوں کو پھر ایک ہی بار میں مٹا دیں گے. پھر اس کے ساتھ وہ اور بھی انہوں نے ساتھ قبائل کو شامل کیا. تو اس طرح یہ بڑا جو ہے نا قبیلہ غطفان وغیرہ کچھ اس طرح. تو پھر یہ مل کر جو ہے نا انہوں نے تقریباً 10,000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے. تو اس مسلمانوں کے لیے زیادہ بڑا سختی کا وقت تھا. تو یہ کہ بھی سارا کچھ جو ہے نا مسلمانوں کی اتنی تیاری نہیں تھی جس تیاری سے وہ لوگ آ رہے تھے. تو پھر اسی پہ مسلمانوں میں مشاورت سے حضرت سلمان فارسی کے جو ہے نا ان کے مشورے سے جو ہے نا خندق کھودی کی، جو اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں نے مل کر کھودی، اور مدینہ کو 3 طرف میں کھول دیا گیا، اور چوتھی طرف جو پیچھے سائڈ تھی نا وہاں پہ بنو قریظہ تھا. تو وہاں سے ان کے ساتھ چونکہ معاہدہ تھا تو اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے، ان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن خطرہ جہاں پہ ہے وہاں پہ ہم نے خندق کھود دی ہے. تو اس طرح وہ آئے ہیں، ایک مہینہ تقریباً وہ ادھر رہے ہیں. ان کا خیال تھا جائیں گے ساتھ ہی کام ختم کریں گے آ جائیں گے، اتنے لوگ ہیں ہم لوگ، تو تھوڑے سے لوگ ہیں. لیکن پھر وہ خندق زیادہ کراس نہیں کر سکے. تو 2-4 لوگوں نے اگر کوشش کی بھی تو ظاہر حضرت علی نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس طرح ان کو مار دیا ادھر ہی. تو یہ مطلب اس طرح کا مطلب اسی میں چلا، مشرقین کا اپنا غصہ تھا، ان کا اپنا غصہ تھا، مل ملا کے پھر یہ لوگ پورا ایک لشکر تیار کر کے لے کے آئے تھے. تو یہ اس طرح سبب بنا تھا. صحیح. ہاں ٹھیک ہے. اور اس غزوے کے دوران کے کچھ واقعات جو ہیں وہ بتائیں. جیسے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ وہ آزمائش کا وقت تھا تو کئی اس میں واقعات اس طرح کی رپورٹ ہوں گے کہ صحابہ کے ساتھ جو مطلب صحابہ بھی جیسا کہ پریشانی کا اظہار کرتے تھے یا بھوک تھی. پیٹ پہ پتھر باندھے وہ بتاتے تھے کس طرح پیٹ پہ پتھر باندھے. پھر حضرت جو تھے جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ساتھ تھے. تو ان کو بہت زیادہ کچھ ہوا تو انہوں نے اپنی جا کے بیوی سے کہا کہ بھی اس طرح کہ میں نے اللہ کے رسول کی جو حالت دیکھی ہے تو میں سے دیکھی نہیں گئی، تو گھر میں کیا ہے. تو انہوں نے بتایا ایک بکری کا بچہ ہے، تو کہا ٹھیک ہے اس کو کرو، تو میں ذبح کرو تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بلاتا ہوں. تو انہوں نے کہا 1-2 ساتھیوں کو لے کر آ جائیں، 2-3 لوگوں کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کو لے گئے. تو اب ظاہر ان کو سمجھ نہیں آئی کہ بھی ہوگا کیا. تو بہرحال جس طرح اللہ کے رسول نے ان کو ہدایت دی تھی کہ اس طریقے پہ چلنا، تو اسی پہ وہ چلے. پھر الحمدللہ سب نے جو نا کھانا بھی کھایا، سیر ہو کے کھایا اور بچ بھی گیا. اور مطلب ادھر اسی طرح لگا کہ اسے یہ اللہ کے رسول کی جو تھی نا، یہ برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، جنہوں نے تاکید کی تھی نا کہ ہانڈی کا ڈھکن نہیں اٹھانا اور روٹی نہیں نکالنی میرے آنے سے پہلے نا. تو یہ برکت انہی کے ساتھ خاص تھی. اور اس میں وہ 2 موٹھی کھجوروں کا بھی واقعہ تھا کہ وہ جو ہے نا کوئی صحابی تھے، ان کی بہن لے کر آئی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھیر دی تھی ایک کپڑے کے اوپر، اور سب کو دعوت دی تھی، کھاتے گئے لیکن یہ کہ وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، اتنی زیادہ تھی. اور سر وہ والا پتھر جو ٹوٹ نہیں رہا تھا وہ بھی اسی جنگ کا واقعہ ہے نا کہ ایک چٹان آ گئی تھی خندق کھودتے ہوئے. تو صحابہ نہیں ٹوٹ رہی تھی کسی سے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ضرب لگائی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خوشخبری وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مجھے نا ملک شام کی چابیاں دی گئی ہیں اور میں اس کے محلات کو دیکھ رہا ہوں.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی تو وہ پھر ایک حصہ کٹ گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جو ہے نا ایران کا دیا گیا ہے, میں اس کے محلات دیکھ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد تیسری ضرب لگائی تو پھر باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی تھی, تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے نا یمن کی چابیاں دی گئی ہیں, تو میں وہاں کے جو یمن کا علاقہ جو ہے مین میرا خیال ہے صنعاء ہے, ہاں میرا خیال ہے وہ دارالحکومت واللہ عالم ہو سکتا ہے, تو مجھے جو ہے نا وہ اس کے پھاٹک نظر آ رہے ہیں. بالکل صحیح. کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں اور دعا کریں کہ وہ مالک نعمت ہمیں ملے اور ان کے ہاتھوں ہمارے ہاتھوں ان کے علاقے جو ہے نا ہم ان کو برباد کریں. تو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی. تو جب حبشہ کی باری آئی تھی نا تو انہوں نے کہا ہمیں مالک, انہوں نے کہا نہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے نہیں بد دعا کی نا حبشہ کے لیے, اور انہوں نے کہا تھا اور جو ہے نا ترکی والوں کو بھی چھوڑ دو. تو یہ دو جو علاقے تھے نا یہ اس میں یہ اس پہ اسی میں آتے ہوں گے, تو اللہ کے رسول نے دونوں کے لیے پھر کہا تھا کہ ان کو چھوڑ دو. اچھا پھر یہ کتنے دن یہ لوگ یہاں پہ رہی, یہ فوجیں جو تھیں ان کی قریش اور غطفان کی؟ صحیح ہے. اور وہ گئے کیسے پھر؟ سر وہ یہ پھر ہوا تھا نا آندھی کہ چلی تھی نا ان کی, سب کچھ الٹ گیا تھا سامان وغیرہ, تو یہ رک ہی نہیں سکے ان کے پاؤں, پہلے تنگ تھے, اوپر سے آندھی چلی, اللہ تعالیٰ نے روب بھی ڈال دیا تھا. جب مسلمان صبح اٹھ کے دیکھا تو سب کچھ غائب تھا پلیٹ میں. اچھا بیچ میں اسی جنگ کے دوران وہ جو بہت مشہور روایت ہے الحرب خدا, وہ بھی اسی دوران آپ سے نے فرمایا تھا نا, یہ والا جو جملہ ہے الحرب خدا وہ اسی جنگ کا جملہ ہے. ہاں جی, وہ جو نعیم بن مسعود تھے وہ والے واقعے کی طرف سر آپ اشارہ کر رہے ہیں, جو کہ بالکل وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن یہ کہ ان کا اسلام ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا, انہوں نے کیا تھا, تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے اسلام قبول کیا ہے اور ابھی ان کو خبر نہیں ہے. تو پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ اور تو آپ کوئی خدمت نہیں کر سکیں گے لیکن یہ کہ ہاں ان میں پھوٹ ڈلوا دو. تو وہ پھر باری باری دونوں قبائل کی طرف گئے تھے اور انہوں نے ان کو اس طرح سے کہا تھا کہ بھی آپ یہ لوگ تو یہاں کے رہائشی ہیں جو یہ تھے نا بنو قریظہ والے, کہ یہ تو آپ تو یہیں پہ رہتے ہیں اور آپ نے بعد میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی رہنا ہے, تو یہ لوگ تو باہر سے آئے ہیں, تو آپ ایسا کیجیے گا کہ آپ ان سے نا ان کے چند 10 یا کچھ لوگوں کا مطالبہ کریں تاکہ وہ آپ کسٹڈی میں دے دیں. تو وہ نہیں دیں گے, ان کا ارادہ تو لگتا نہیں ہے آپ کا ساتھ دینے کا, تو وہ آپ سے نا کچھ بندے جو ہیں وہ طلب کریں گے, تو اسی سے ان کی بدنیتی پتہ چلے گی. تو پھر اس طرح سے یہی ہوا تھا اور ان لوگوں کو نا آپس میں دلوں میں فرق آ گیا, ان کو پتہ چل گیا کہ شاید بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ والی بات بھی تھی. صحیح ہے, ہاں ٹھیک ہے. تو ایک وجہ یہ بھی بنی نا, تو وہ یہ بھی بہت بڑی وجہ تھی کہ ان لوگوں کے یہاں سے جانے کی ناکامی کی, کیونکہ بنو قریظہ کی طرف سے حمایت تھی وہ بھی مطلب ختم ہو گئی اور دونوں کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی. اس میں پھر وہ جیسے بنو قریظہ کے پاس گئے اسی طرح وہ ان کے پاس بھی آئے, قریش اور غطفان کے پاس بھی, اور بعد میں جب دونوں ایک دوسرے سے ملے تو دونوں کو یہ لگا کہ نعیم کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ قریش نے پھر ان سے بنو قریظہ سے مطالبہ کیا نا کہ پہلے جنگ کا آغاز وہ کرے, تو انہوں نے ان کے ذہن میں وہی بات آئی کہ یہ لوگ تو بھائی بھاگ جائیں گے, مسئلہ تو ہمارا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, پہلے تم لوگ اپنے کچھ لوگ ہمارے پاس وہ رکھواؤ, رہن رکھواؤ. تو انہیں بھی وہ ساری باتیں سچ لگی نعیم والی, کہ یہ ہمارے بندوں کو آئے گا, ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں گے. انہوں نے انکار کر دیا, تو بنو قریظہ کو بھی ان کی باتیں ٹھیک لگیں کہ اچھا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ان کا تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا تو باقی تو آپ بتا ہی رہے ہیں کہ غزوہ احزاب، وہ سورۃ الاحزاب میں اس کے واقعات بیان ہوئے خاصے. اور اس کے بعد جب یہ غزوہ ہو گیا مکمل، یہ لوگ چلے گئے جو بھی لشکر آئے تھے، اس کے بعد ساتھ ہی اس کے متصل غزوہ بنو قریظہ ہے. تو چونکہ بنو قریظہ نے اب ان سے کر لیا تھا معاہدہ اور مسلمانوں کے ساتھ جو عہد تھا اس کی خلاف ورزی کی، تو اب تھوڑی بعد ہی جب مدینہ میں واپس آ گئے مسلمان. اچھا ویسے وہ اب یاد آ رہے وہ والے واقعات بھی کسی نے سنائے، وہ جو کچھ عورتوں والے واقعات بھی تھے نا، حضرت صفیہ والے بھی واقعات ہیں. اس اور طرح وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا تو وہ بات آگے چل پڑی تھی. تو وہ پیچھے حفاظت کے لیے، خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے حضرت حسان بن ثابت کو چھوڑا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہاں پہ جو ہے حضرت صفیہ تھیں رضی اللہ عنہا. تو جو تھے یہود، انہوں نے جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا کچھ لوگوں کو نا. تو وہ جب پہنچے تو حضرت صفیہ نے دیکھا کہ یہاں پہ یہودی جو ہے وہ گشت کر رہا ہے. تو انہوں نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ جاؤ اس کو مارو. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی ہمت نہیں پاتا. تو وہ پھر خود ہی ایک شہتیر لے کر گئیں اور وہ اس کے سر پہ مارا، اس کو قتل کر دیا. اور پھر وہ اوپر آئیں، واپس آئیں اور کہا کہ جاؤ اس کے ہتھیار وغیرہ اتار لو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. تو پھر وہ خود ہی گئیں اور انہوں نے ان کے ہتھیار وغیرہ بھی اتار لیے. تو اس طرح یہ ہوا تھا کہ یہود کو یہ پتا چل گیا کہ اچھا یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں مسلمانوں کے لڑائی والے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو وہ جب پھر یہ لوگ چلے گئے اور مسلمان واپس آ گئے اطمینان سے، تو حضرت جبریل آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ بھئی آپ نے لوگوں نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو ابھی ہتھیار اتارے نہیں ہیں. اور پھر وہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنو قریظہ سے جا کے لڑے. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو بھی لوگ ہیں وہ اصل بنو قریظہ کی میں ہی جا کے پڑھیں. اور یہ بھی ایک بہت خوبصورت روایت ہے، مطلب جس سے فقہ اور اصول فقہ میں اس روایت کی جیسے پورے اصول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس روایت سے جیسے یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ انٹرپریٹیشن کا جو فرق ہوتا ہے، کسی نص کو سمجھنے کا جو اختلاف ہے، اس سے اس ثواب میں کمی نہیں واقع ہوتی. جیسے ایک نص اس سے ایک آدمی نے کچھ سمجھا اور اس پہ عمل کر لیا، وہ بھی اجر پائے گا. دوسرے نے کچھ سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا، اسے بھی اجر ملے گا. تو وہ ذرا بتائیں واقعہ جو ہے پورا. جی سر، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے ہتھیار اتاری، ہم نے نہیں اتارے. تو پھر اس طرح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ قریظہ پہنچے اور کوئی نماز نہ پڑھے مگر قریظہ پہنچے. تو جب مسلمانوں کے اثر کا ٹائم جو ہے نا وہ مطلب داخل ہو چکا ہے اور مطلب جا رہا ہے، تو انہوں نے نا سوچا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، درمیان میں نماز پڑھ لی. یعنی ابھی پہنچے نہیں تھے بنو قریظہ، اور کچھ نے یہ سمجھا کہ نہیں ہم نے بنو قریظہ ہی جا کے نماز پڑھنی ہے. تو انہوں نے بنو قریظہ جا کے نماز پڑھی. تو پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کسی کو بھی مطلب ملامت نہیں کی، انہوں نے دونوں کی بات کو صحیح جانا. دونوں نے اب وہاں جی پھر اب وہاں پہ جو پہنچ گئے ہیں تو جو بنو قریظہ پھر اب جو تھا کہ ان کے ساتھ اب مقابلہ تھا بنو قریظہ کے ساتھ. تو اب ظاہر ان پہ بھی ایک قسم کا روب تو تھا ان کا، اور وہ ان کا مقابلہ کہ وہ نہیں پاتے تھے، ہمت بھی نہیں پاتے تھے. لیکن کچھ جو ہے نا انہوں نے ان کے جو تھا نا وہ کیا کہنا چاہیے، مطلب ان کے جب ان کو کہا گیا نا کہ محاصرہ کر کے لیا گیا ان کا، تو پھر زیادہ انہوں نے مطلب وہ پریشان ہوئے بہت زیادہ. پھر انہوں نے کہا ابو لبابہ کو بھیجا جائے ہمارے پاس، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. تو ابو لبابہ گئے تو ساری عورتوں نے اور بچوں نے رونا شروع کر دیا، سارا چیخو پکار. تو اس طرح حضرت ابو لبابہ جو تھے نا انہوں نے کہا انہوں نے اللہ کے رسول ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے گردن کی طرف اشارہ کر دیا تھا. تو بس ان کے بس ایسے ہو گیا تھا ان سے. تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، تو یہ تو میں نے قسم کی نا میرے سے غداری ہو گئی ہے.
تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی یہ جو نا اگر آپ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیتا، لیکن چونکہ اب یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سارے وہ دعا جو ہے نا معاف کر دیا. اور تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جو ان کا بارے میں جو فیصلہ کرنا تھا، جب انہوں نے اتنا بڑا جو اس وقت غداری کی ہے جب مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان تھے بنو قریظہ والے، تو جو تھے سعد بن معاذ جو تھے وہ اس جنگ خندق میں جو ہے وہ ان کے بازو پہ تیر لگا تھا، تو بازو کی جو رگ وغیرہ کو پھٹ گئی تھی تو خون ان کا تھم نہیں رہا تھا، تو ان کا خیمہ ادھر ہی لگا ہوا تھا مسجد میں. تو وہ جو کہتے ہیں ہم نے اپنا فیصلہ جو ہے نا سعد بن معاذ سے کروانا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا کہ بھی آپ آئیں. تو وہ آئے، پھر انہوں نے آ کے ان کے بارے میں فیصلہ سنایا کہ بھی کہ جو انہوں نے کیا ہے نا اس کے حساب سے ان کی سزا یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو جو ہے لونڈی غلام بنا لیا جائے، یعنی کہ ان کو تو باقی ان کا جو بھی مال غنیمت ہر چیز جو ہے نا وہ ظاہر ان پہ قبضہ کر لیا جائے. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فیصلہ پسند ہے، انہوں نے کہا یہی فیصلہ اللہ کا بھی فیصلہ ہے، اور تو جو نا آپ نے بادشاہ والا فیصلہ کیا ہے. تو اس کے بعد جو نا پھر ظاہر ان کی پھر اور زیادہ ان کو پریشانی چیخیں نکلی. بہرحال پھر وہ اس فیصلے پہ عمل کیا گیا اور ان کو ان کی کرداری کی اس طرح سزا مل گئی. انہوں نے سعد بن معاذ کا نام بھی اسی لیے لیا تھا، انہیں امید تھی کہ وہ ذرا کچھ نرمی کا معاملہ کریں گے کیونکہ ان کے پرانے تعلقات تھے ان کے ساتھ. ہاں جی. تو وہ لیکن بہرحال انہوں نے وہی فیصلہ کیا اور انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے دعا بھی کی تھی، اللہ تعالیٰ اب میرے مطلب یعنی مرنے سے پہلے میں ایسا ان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے، میں مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں ان کا کیا فیصلہ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کروا دیا. بالکل صحیح. تو پھر یہی امپلیمنٹ بھی ہوا اور ان کے لوگوں کو مدینہ میں جیسے بہت بڑے بڑے گڑھے کھدوا کے وہیں پہ وہ مختلف یعنی جماعت کی شکل میں ان کو وہاں پہ مارا جی گیا. کہتے ہیں کہ 500 کے قریب مرد تھے جن کو مارا قتل کیا گیا. صحیح. اس کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ یہ بھی 6 ہجری کا، ذوالقعدہ 6 ہجری میں. اور صلح حدیبیہ کا بتائیے کہ اس کا پہلے تو مطلب یہ جو صلح ہوئی یا جو صلح سے پہلے جنگ کی بھی صورت بن رہی تھی، اس کے پیچھے اصل موٹیو تھا کیا یا یہ شروع ہوا کیسے؟ سر ہم نے تو یہی پڑھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا نا کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا تھا عمرے کے لیے. اور پھر یہ کہ جی تو پھر یہ کہ خود قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے سورہ فتح. تو مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ ان کو مسلمانوں کو داخل ہونے دیں، تو انہوں نے جگہ جگہ ان کو روکنے کی کوشش کی ہے. مسلمانوں نے کئی جگہ راستہ بدل کر بھی جانا چاہا لیکن ایسا نہیں ہونے دیا. تو پھر بہرحال ایک مقام پہ رک کے تو حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے. تو وہاں پہ چونکہ حضرت عثمان غنی جو ہیں ان کے تعلقات بھی تھے اور ان کی مشرکین نے بہت آؤ بھگت کی تھی، تو پھر ان کو پیشکش بھی کی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اپنے جو وفد لائے ہیں تو ان کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں آپ. تو انہوں نے انکار کیا تھا. بہرحال جب وہاں پہ زیادہ دیر ہو گئی تھی تو پیچھے افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اس پر ایک بیعت ہوئی تھی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، ایک درخت کے نیچے، اور اللہ تعالیٰ اس بیعت سے خوش ہوئے تھے، راضی ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر یہ جو مسلمان بیعت کر رہے تھے اس پر اللہ کا بھی ہاتھ تھا. اور پھر ان سب کو جو بیعت رضوان میں شامل تھے ان کو جنت کی بشارت دی گئی تھی. اور وہ یہی تھا، اس میں انہوں نے بیعت اس چیز پہ کی تھی کہ ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. اس بات پر بیعت ہوئی تھی. تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا انہوں نے، مطلب بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور پھر آئیں، اگلے سال آئیں. اور اس پہ مسلمان کافی رنجیدہ بھی ہوئے کیونکہ وہ تو ظاہر ہے اپنے جانور لے کر ساتھ گئے تھے قربانی کے لیے، اور ظاہر ہے کہ تھا ان کو کہ ہم عمرہ کریں گے. تو اس پہ حضرت عمر فاروق کی بھی کچھ بات چیت ہے کہ جو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ تھوڑے جذبات میں زیادہ تھے،
تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سوال کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں ہم حق پہ ہیں بالکل. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اسی جو صلح حدیبیہ آپ کہہ لیں اس کو ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حساب سے بشارت ہو گئی, اور یہ اسی کی بشارت تھی غالباً, انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو اس وقت تو مسلمانوں کے جذبات کافی مجروح ہوئے تھے, اور وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو احرام کھولنے کا حکم دیا, سر منڈانے کا حکم دیا تھا وہیں پر, تو صحابہ میں سے کوئی نہیں اٹھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ جو ہے رنجیدہ ہو گئے, آپ اپنے خیمے میں چلے گئے. وہاں پہ آپ کی حالت دیکھ کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں, وہ بہت سمجھدار تھیں خاتون. تو انہوں نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ میں نے اس طرح حکم دیا ہے, صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا. تو انہوں نے مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جا کے پہلے اسی طرح سر منڈائیں اور احرام کھولیں, تو باقی مسلمان بھی آپ کی دیکھا دیکھی اٹھ کھڑے ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا تھا پھر وہاں پہ. تو جی سر, اپنا جانور ذبح کریں آپ, تو پھر باقی ہاں جی, جانور وغیرہ ذبح ہوئے. پھر وہاں پہ پھر ہوا ہے نا صلح حدیبیہ, پھر ہوتی ہے نا کہ پھر اب لڑائی نہیں ہوگی. ہاں جی, پھر معاہدہ لکھا گیا جی, اور جس میں وہ بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کا نام جو ہے انہوں نے کہا تھا سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہی وہ تھا کہ یہ کیا ہے رحمان, ہم تو اس کو نہیں جانتے, اور اسی پہ تو جھگڑا ہے ہمارا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لکھوایا گیا کہ محمد رسول اللہ, تو انہوں نے کہا یہی سی بات پہ تو ہماری لڑائی ہے, ہم تو نہیں مانتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ جو کہ لکھ رہے تھے معاہدہ, ان کو کہا کہ آپ میرا نام مٹا دیں, تو انہوں نے انکار کیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں مٹاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ آپ امی تھے, تو آپ نے پوچھا کہ کہاں میرا نام لکھا ہوا ہے, اور پھر بتایا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. اور اس میں پھر یہی معاہدہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس سال نہیں آئیں گے, اور اگلے سال آئیں گے, اور پھر ہتھیار جو ہوں گے وہ نہیں لے کر آئیں گے, صرف ایک ایک تلوار ہوگی جو کہ نیام میں ہوگی, اور پھر ان کو جو ہے نا وہ عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی. اور اسی دوران میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا سر کہ وہ نا وہ کون تھے, ان میں ابو جندل تھے غالباً, ابو جندل تھے, تو وہ ہاں وہ یا ان کے بیٹے تھے غالباً, جو کہ وہ آ گئے تھے اسلام قبول کر کے, وہ جانا چاہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ تھوڑا سا مجھے بھول رہا ہے, لیکن یہ کہ اس میں ابھی چونکہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا, ان کا آپ کے پاس کوئی مشرک آئے گا تو آپ واپس کریں گے, مسلمان کوئی مشرک ہو جائے گا تو واپس نہیں ہوگا. تو وہ جنگل جو تھے نا ان کے پاس آ گئے تھے, تو اللہ رسول نے معاہدے کے مطابق ان کو واپس کر دیا تھا. صحیح ہے. اور جنگ کتنے عرصے کے لیے موقوف کی گئی؟ جنگ جو ہے 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا. اور دوسری اس میں وہی شک تھی کہ مکہ سے یعنی کوئی مسلمان ہو کے جائے گا تو اسے واپس کر دیں گے, مدینہ سے اگر کوئی آئے گا تو اسے واپس یہ لوگ نہیں کریں گے. اور پھر باقی تیسرا وہی تھا کہ اگلے سال آئیں گے, اس سال عمرہ نہیں کریں گے, اور اگلے سال آئیں گے تو مکہ کو 3 دن کے لیے خالی کر دیں گے ان کے لیے, مسلمانوں کے لیے, تو اپنے مناسک وغیرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس دوران اس کے یعنی جو فوائد ہوئے وہ ایک جیسے فتح مکہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ بھی یہ کہ وہ جنگ بندی کی وجہ سے دعوتی مہم پہ بہت تیز ہو گئی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہوں کو عمرا کو خطوط لکھے تھے اسی عرصے میں, اور اس پر توجہ مرکوز ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ, کیونکہ ایک طرف سے وہ جنگ بندی ہو گئی, سکون ہو گیا کہ اب جنگ نہیں ہوگی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران میں جو دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہے اس کے لیے کافی کام کیا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے.